ہے کس میں تاب اس کتاب سی کتاب لا سکے، ہے کس میں دم ایک آیت ایسی جو بنا سکے، فصاحت عرب بھی اس کے آگے لاجواب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے قرآن کا وہ ترجمہ پیش کیا گیا جو آپ کے گھروں میں موجود ہے، آپ کے موبائلز میں موجود ہے اور آپ کے ٹی وی چینلز پر بھی ہے، اور تو اور آپ کے من پسند علماء کرام کے ہاتھوں میں بھی یہی قرآن ہوتا ہے، اور مترجم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی محمد سلام علیہ بھی قرآن کے حکموں کے پابند رہے، قرآن سے ہی لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتے رہے، قرآن کے علاوہ سب گمان ہے، قرآن کے منافی اور قابل رد ہے۔ قرآن کا عام سا ترجمہ خود کو مکمل، مفصل، کامل، خود مختفی کتاب ثابت کر رہا ہے، تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا۔ یہ ایک مترجم کا ترجمہ ہے، لیکن ایسی بہت سی آیات کے ترجمے آپ کو دیگر مترجمین کی قرآن ترجمانی میں ملیں گے، جو آپ کو افسوس نہیں دکھائے جاتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے سامنے بیٹھی عوام اندھی گونگی بہری ہے اور ہم ان کے نعوذ باللہ رب بنے بیٹھے ہیں۔ تو بتائیں مجھے کیسے یہ اندھا گونگا بہرا معاشرہ اخلاقی پستیوں میں نہ گرے، ہماری آنے والی نسلوں کو بے حیائی کی مستیوں میں نشئی کی طرح ادمرا نہ رکھے۔ یہ مزید مرے گا اور گرے گا، یہ نام نہاد مسلم معاشرہ، کیونکہ اگر آپ ہوش میں نہ آئے اور قرآن کو نہ کھولا اور نہ پڑھا اور نہ سمجھا اور نہ ہی اس پر عمل کیا۔ اب جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کے سینکڑوں ترجمے ہو چکے ہیں اور سینکڑوں مترجمین کے ترجمے دکھانا یہاں میرے لیے ممکن نہیں ہے، اسی لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ حرکت کیجئے اور اپنی آنکھیں، کان اور دماغ کھلے رکھیں۔ جیسے سڑک پر پڑے نشئی کا کوئی حال نہیں ہوتا، ایسے ہی مری ہوئی نشئی قوم کا کبھی بھی بیڑا پار نہیں ہوگا، تو جاگ جائیے۔ اب میں باری باری نامور چند مشہور شیعہ اور سنی دونوں کے علماء کرام کی تفاسیر کھول کر آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ تفاسیر لکھنے والے قرآن کی عظمت اور مقام کو کس طرح بیان کرتے ہیں، اور پھر اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پر لمبی چوڑی تفسیریں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جہاں قرآن کا اتنا زبردست تعارف خود مفسرین اپنی کتابوں میں پیش کرتے ہیں۔ تو ان سینکڑوں تفسیروں میں سے چند تفاسیر میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور اس میں سب سے پہلی ہے خزائن العرفان۔ اس تفسیر میں ترجمہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ہے، اور اس کی تفسیر لکھنے والے ہیں انہی کے خلیفہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی۔ یہ تفسیر قرآن تقریباً 1200 صفحات پر مشتمل ہے، مکتبۃ المدینہ کراچی کا یہ شائع کردہ ہے، اور اس میں بریلوی مکتبہ فکر کو متعارف کروایا گیا ہے۔ اب اسی میں سے دیکھیے سورۃ یونس کی آیت نمبر 15 کا ترجمہ اور تفسیر، کہ وہ لوگ جو رب سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے سوا اور قرآن لے آئیے یا اسی کو بدل دیجئے۔ تم فرماؤ مجھے نہیں پہنچا کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل دوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی ہوئی ہے، اور میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ پھر اس آیت کی تفسیر میں سید نعیم مراد آبادی صاحب کیا لکھتے ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اس کا یہ جواب دیں جو آیت میں مذکور ہوتا ہے کہ میں اس میں کوئی تغیر تبدل کمی بیشی نہیں کر سکتا، میرا کلام نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے، کہ اس کی کتاب کے احکام کو بدلوں، یعنی اللہ کے حکموں کو کوئی اور حکم بنا کر پیش کروں۔ اور پھر لکھا کہ دوسرا قرآن بنانا انسان کی قدرت سے ہی باہر ہے، خلق کا اس سے عاجز ہونا خوب ظاہر ہو چکا ہے، یعنی اس کی تلاوت محض اللہ کی مرضی سے ہے، اور 40 سال سے میں تم میں رہ رہا ہوں، اس زمانے میں تمہارے پاس کچھ نہیں لایا اور میں نے تمہیں کچھ نہیں سنایا، تم نے میرے احوال کا خوب مشاہدہ کیا ہے، میں نے کسی سے ایک حرف نہیں پڑھا، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، اس کے بعد یہ کتاب عظیم لایا جس کے حضور ہر ایک کلام غور سے سنیے، جس کے حضور ہر ایک کلام فصیح، پست اور بے حقیقت ہو گیا ہے۔ یعنی آج بھی قرآن کے سامنے کوئی بھی کلام آتا ہے بھلے وہ انسانی ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے، وہ واضح طور پر پست اور بے حقیقت ہو چکا ہے۔ اور یہ میں نہیں، یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ اور سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی تفسیر واضح طور پر بتا رہی ہے۔ اور قرآن کی عظمت اور مقام کے بارے میں ایسی بہت سی باتیں کہ قرآن حق ہے، ہدایت ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، اور یہ رحمت ہے، فضل ہے، اور اس کی مثل یعنی آسن الحدیث اور آسن تفسیر کے مقابلے میں کوئی اور کتاب نہیں ہے۔
یہ صرف اور صرف قرآن ہے اور قرآن سے باہر گمراہی ہے۔ یہ انہی موجودہ نامور علماء کرام کی ترجمے اور تفاسیر میں لکھا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں دو بہت اہم اور مشہور تفاسیر کی جانب جو شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں، کہ ان تفاسیر میں مفسرین نے قرآن کا اتنا عمدہ اور بہترین اور خوبصورت الفاظ میں تعارف پیش کیا ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب جو آسن تفسیر اور آسن الحدیث بھی ہے، اس سے باہر نکلنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو نمبر 2 تفسیر، تفسیر المیزان، جس کے مصنف یعنی تفسیر لکھنے والے ہیں سید محمد حسین طباطبائی صاحب، جنہوں نے عربی زبان میں یہ تفسیر لکھی اور یہ تفسیر 20 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کے مترجم ہیں جنہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، وہ ہے شیخ حسن رضا غدیری صاحب۔ اب تفسیر المیزان کے ہی صفحہ نمبر 42-43 میں تفسیر قرآن بالقرآن کو زبردست تفسیر قرار دیتے ہوئے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہج البالغہ سے ایک قول بیان کیا ہے کہ ینطق بعضہ بعضا و یشہد بعضہ علی بعض، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کی وضاحت، غور کیجئے، وضاحت کرتا ہے، اور اس کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کی صداقت پر گواہ ہے۔ تو یہ طریقہ تفسیر یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا در حقیقت اس باب میں صراط مستقیم قرآنی حقائق کو سمجھنے کا سیدھا راستہ ہے، اور یہ تفسیر لکھتے ہوئے ہر ممکن کوشش کی گئی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعے اور قرآن ہی کے حوالے سے کی جائے، لیکن اس کوشش کو کس حد تک ممکن بنایا گیا ہے یہ پڑھنے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کی بہت اہمیت اس میں بتائی گئی ہے۔ جو اس طریقہ تفسیر کو خاطر میں نہیں لاتا وہ قرآن کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ پھر دیکھیں کہ صفحہ نمبر 42 پر ہی ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فتنے سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح تم پر آ پڑیں اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو اس وقت تم قرآن سے ہی تمسک اختیار کرو۔ تو یہاں دیکھیں قرآن ہی کو وہ واحد کتاب قرار دیا گیا ہے جو فتنوں کے دور میں حق و باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والی ہے۔ نہ صحا ستہ ہے اور نہ صحا اربع ہے اور نہ کوئی اور کتاب، قرآن تو بس قرآن۔ تو اب آگے دیکھیے کہ کیا لکھا ہے کہ تم قرآن سے تمسک اختیار کرو کیونکہ وہی شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قابل قبول واقعہ ہوگی، اور وہی ہے جو صحیح اور حق و حقیقت کے اثبات میں قابل تصدیق کردار ادا کر سکتا ہے۔ جو شخص اسے اپنا پیشوا قرار دے یعنی قرآن کو تو وہ قرآن اسے بہشت میں لے جائے گا، اور جو اسے پسے پشت ڈال دے تو وہ اسے جہنم میں دھکیل دے گا۔ قرآن ایسا رہنما ہے جو سب سے بہتر راستے کی نشاندہی کرتا ہے، اور وہ ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے حق و باطل کے درمیان تمیز ہو سکتی ہے، اور وہ ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے، ہر چیز کا واضح بیان۔ اسی کے ذریعے حق و حقیقت کا حصول ممکن ہے، اور وہ خدا کی کھلی ہوئی کتاب ہے کہ اس میں حق و باطل کی پہچان کی بنیادی اصول نہایت سنجیدگی کے ساتھ بے جا اور فضول باتوں سے منزہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اور وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ اس کا ظاہر سراسر حکمت و دانائی اور اس کا باطن بھرپور علم ہے۔ اس کا ظاہر عمدہ و دلکش اور اس کا باطن نہایت عمیق ہے۔ اس کے کئی نجوم اور روشن نشانیاں ہیں، اور ان تمام نجوم پر کئی اور نجوم ہیں۔ قرآن کے عجائبات اور بقیزہ قدروں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کے اسرار و رموز کی عظمتیں بسیدہ ہو سکتی ہیں۔ اس میں ہدایت کے روشن چراغ اور حکمت و دانائی کے درخشاں مینار ہیں۔ قرآن ہر نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، لیکن اسے جو انصاف پسند اور حقیقت شناس ہو۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ پوری توجہ کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے، اس کی گہرائیوں میں فکر و نظر کرے، اور اس کی اصل حقیقت اور مقدس صفات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے معنی پر غور کرے۔ ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائے گا اور آنکھوں میں دھول جھونکنے والوں کے حملوں سے امان میں رہے گا، کیونکہ دانا اور اہل بصیرت شخص کے لیے حق اور حقیقت کو سمجھنے کی خاطر غور و فکر کرنا اصل میں دل کی زندگی ہے، اور وہ اس طرح سے ہے جیسے کوئی شخص چراغ ہاتھ میں لے کر اندھیروں میں چلتا ہے تاکہ اس کی روشنی سے منزل مقصود کا راستہ دیکھ سکے اور نہایت آسانی کے ساتھ تاریکیوں سے نجات پا کر اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو سکے۔
اب بڑھتے ہیں تفسیر نمبر 3 کی جانب، جو شیعہ مسلک سے ہی تعلق رکھنے والے مولانا سید ظفر حسن صاحب کی 5 جلدوں پر مشتمل یہ تفسیر ہے۔ تو صفحہ نمبر 18 اور 19 میں بہت زبردست بات انہوں نے لکھی ہے جو قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو واضح کرتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے انسانی کلام، وہ چاہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلام ہے، یا نبی علیہ السلام سے منسوب حدیث ہیں، یا دیگر ائمہ کرام کے کلام ہیں، تو ان سب کو انہوں نے کندن قرار دے کر قرآن کی اہمیت اور ان تمام انسانی تحریروں کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ تو سنیں صفحہ نمبر 18 اور 19 میں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسانی تخیلات اور ذہنی صلاحیتوں میں جزر و مد ہوتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تحریر و تقریر میں ہمواری نہیں پائی جاتی۔ تاثرات کے ساتھ ساتھ اس کے خیالات بھی بدلتے ہیں اور خیالات کے ساتھ اس کے قلم کی رفتار بھی بدل جاتی ہے۔ پھر وہ قرآن کی اسی فصاحت و بلاغت کو مثال دیتے ہوئے بڑی خوبصورتی سے صفحہ نمبر 19 میں یوں بیان کرتے ہیں کہ جیسے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کلام اگر اس رب کے کلام کے مقابل رکھا جائے تو وہی فرق نظر آتا ہے جو خالق اور مخلوق میں ہے۔ یہی عالم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر ائمہ کرام کے کلام کا ہے۔ جہاں ان حضرات کے کلام کے درمیان کوئی آیت آ جاتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کندن کے زیور میں جیسے ہیرا جڑ دیا ہو۔ اب آپ غور کیجئے کہ جب قرآن کے تعارف میں اتنی زبردست باتیں بڑے بڑے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے نامور علماء کرام کے تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں تو پھر کون کہتا ہے کہ قرآن انہی انسانی ہاتھوں کی لکھی ہوئی تفاسیر کا محتاج ہے؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تفسیر نمبر 4 کی جانب۔ ایک اور نامور مکتبہ فکر دیوبند سے تعلق رکھنے والے مفسر مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی لکھی تفسیر کی جانب، جس کا ترجمہ محمد تقی عثمانی صاحب کا لکھا ہے، جو معرف القرآن کے نام سے 8 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کا مقدمہ میر تقی عثمانی صاحب کا لکھا ہوا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ تفسیر قرآن کے ماخذ میں سب سے پہلا یعنی اہم ماخذ تفسیر قرآن بالقرآن ہے، یعنی قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت سے اس کا مفہوم واضح کر دیتی ہے۔ اس طرح جب مفسرین کرام کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر قرآن میں دوسری جگہ کہاں پر آئی ہے، اگر موجود ہوتی ہے تو وہ اسی کو پہلے اختیار کرتے ہیں۔ اب ایسا کیوں ہے؟ تو جب ہم سورۃ بقرہ کی آیت 4 کے بارے محمد شفیع صاحب کی تفسیر پڑھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں، غور سے سنیے گا، ویسے تو یہ بات قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن افسوس لوگ قرآن کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن جب وہی بات ان کے مفسرین، ان کے استاد، ان کے من پسند فرقہ وارانہ بزرگ کرتے ہیں تو وہ بات فوراً سے مان لیتے ہیں۔ تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 4 کی تفسیر میں شفیع محمد صاحب لکھتے ہیں کہ آیت کے اس طرز بیان سے ایک اہم اصولی مسئلہ بھی نکل آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی آخری وحی ہے، کیونکہ اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب یا وحی بھی نازل ہونے والی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں پچھلی کتابوں اور وحی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے، اسی طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب اور وحی پر ایمان لانے کا ذکر بھی ضروری ہوتا، بلکہ اس کی ضرورت زیادہ تھی، کیونکہ تورات اور انجیل اور تمام کتب سابقہ پر ایمان لانا تو پہلے سے جاری اور معلوم تھا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ وحی اور نبوت جاری ہوتا تو ضرورت اس کی تھی کہ اس کتاب اور اس نبی کا ذکر زیادہ اہتمام سے کیا جاتا جو بعد میں آنے والا ہو، تاکہ کسی قسم کا شک نہ رہے۔ مگر قرآن نے جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا، بعد میں آنے والی کسی وحی یا نبی کا کہیں قطعاً ذکر نہیں۔ غور کیجئے، پھر صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں یہ مضمون اول سے آخر تک مختلف مقامات میں 40-50 آیتوں میں آیا ہے۔ سب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء، پہلی وحی اور پہلی کتابوں کا ذکر ہے۔ کسی ایک آیت میں اس کا اشارہ تک نہیں کہ آئندہ بھی کوئی وحی یا نبی آنے والا ہے جس پر ایمان لانا ہے۔ تو آگے آیتیں اور اس کے ریفرنس ساتھ میں دیے گئے ہیں۔
اب جو اوپر ریفرنس دیے گئے ہیں قرآن کی آیات کے، ان آیات میں اور ان کی امثال دوسری آیات میں جہاں کہیں بھی نبی یا رسول یا وحی کتاب بھیجنے کا ذکر ہے، سب کے ساتھ قبلی اور من قبلی کا کی قید لگی ہوئی ہے، کہیں بھی من بعد کا اشارہ تک نہیں۔ تو غور کیجئے کہ یہ وہی بات ہے جو 4/136 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ انزلہ من قبل، کہ پہلی کتابوں پر ایمان ہے، اس کے بعد جو بخاری، مسلم، داؤد، ترمذی، نسائی یا صحیح ستہ صحیح اربعہ میں سے وہی کہنا کسی بھی کتاب کو ان آیات کا واضح انکار ہے۔ لہٰذا اب یہاں سے یہی نقطہ نکلتا ہے کہ جو کتابیں وہی نہیں ہیں قرآن کے بعد اور جو ایمان کا درجہ بھی نہیں رکھتی، ان کتابوں سے قرآن کی تفسیر کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ پھر آگے دیکھیں کہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 116 پر مفتی اعظم مولانا محمد شفیع صاحب سورۃ بقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قرآن حکیم نے سورۃ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ایک طرف تو چشمہ ہدایت کا پتہ دے دیا کہ وہ قرآن ہے، کہ وہ قرآن ہے، غور سے دیکھیے کہ وہ قرآن ہے، اور دوسری طرف تمام اقوام عالم کو اسی ہدایت، اسی چشمہ ہدایت قرآن کے قبول یا انکار کے معیار سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک ہدایت یافتہ جن کو مومنین اور متقین کہا جاتا ہے، اور دوسرے ہدایت یعنی چشمہ ہدایت قرآن سے انحراف اور انکار کرنے والے جن کو کافر یا منافق کہا جاتا ہے۔ پھر اسی صفحہ کی آخری 2 لائنوں میں بہت اہم بات لکھی ہے کہ قرآن کریم، اللہ کی کتاب قرآن کریم کی اس تعلیم سے ایک اصولی مسئلہ یہ بھی نکل آیا ہے کہ اقوام عالم کے حصوں یا گروہوں میں ایسی تقسیم جو اصول پر اثر انداز ہو سکے وہ صرف اصول و نظریات ہی کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب جو قرآن پر ہے وہ اصول و نظریات پر ہے، اور جو قرآن سے باہر ہے وہ غیر اصولی ہے۔ اب دیکھیے کہ اس تفسیر میں چند ہی باتوں نے ایک لائن واضح طور پر کھینچ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حق چھپ نہیں سکتا اور سچ سر چڑھ کر بولتا ہے، اور سچ یہ ہے کہ قرآن چشمہ ہدایت ہے، یہی وہی ہے، اور یہی ایمان کا درجہ بھی رکھتی ہے کتاب۔ اس کے علاوہ جو قرآن کے بعد کتابیں آتی ہیں نہ تو وہ وحی شدہ ہیں اور نہ ہی وہ ایمان کا درجہ رکھتی ہیں، لہٰذا ان کو ماننا آپ کو نہ تو متقی بناتا ہے اور نہ مومن، اور نہ ہی ان کا انکار، چاہے وہ صحیح ستہ ہے چاہے وہ صحیح اربعہ ہے، ان کا انکار آپ کو کفر کی وادیوں میں دھکیلتا ہے۔ کفر کے وادیوں میں یاد رکھیں اگر کوئی چیز آپ کو دھکیل رہی ہے تو وہ صرف اور صرف چشمہ ہدایت قرآن کا انکار ہے۔ اور آخر میں صفحہ نمبر 59 پر جو تمہید ہے وہ ضرور پڑھیے گا کہ جہاں یہ لکھا ہے کہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ شخص بد نصیب ہے جو اس قرآن سے اعراض کرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے۔ تو مسلمانوں پر یہ فکر کرنا فرض عین ہے اور ضروری ہے کہ وہ نہ صرف قرآن خود بھی پڑھیں بلکہ اپنی اولاد کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں، اور اس کے معنی اور احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی فکر میں لگے رہیں۔ اسی تفسیر سے اور بھی بہت سی باتیں میں اسی قسم کی آپ کو دکھا سکتی ہوں، لیکن پھر دوسری تفاسیر کی باری نہیں آئے گی، تو اسی لیے ہم آگے بڑھتے ہیں تفسیر نمبر 5 کی جانب۔ طبیان القرآن، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی یہ قرآن تفسیر ہے، 12 جلدوں پر مشتمل ہے، جامعہ نعیمیہ کراچی کے شیخ الحدیث اہل سنت والجماعت کے نمائندہ عالم دین ہیں۔ تو دیکھیے اس کتاب کے ٹائٹل میں کتنی زبردست آیت لکھی ہوئی ہے، سورۃ نحل کی 89 نمبر آیت، کہ جس میں لکھا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ یعنی آپ یہ بات نوٹ کیجئے کہ مفسرین اپنی تفسیر لکھتے ہوئے قرآن کے مکمل، مفصل، خود مختفی اور آسان تفسیر ہونے پر سوال کھڑا نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں قرآن کی آیات کے مطابق کہ قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ غلام رسول سعیدی صاحب سورۃ بقرہ کی 2 نمبر آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آیت کا ترجمہ دیکھیے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر وہ اسی کے ساتھ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں لاتے ہیں، إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جو کلام ہم نے اپنے عبد مقدس پر نازل کیا ہے، اگر تم اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں شک کرتے ہو تو اس جیسی کوئی صورت بنا لے آؤ۔ اس آیت میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کو اس میں شک تھا، اور پہلی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے،
اس کا جواب یہ ہے کہ فی نفس قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے ایسے بلند مرتبہ پر ہے کہ اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ جو شخص بھی کھلے ہوئے ذہن اور بصیرت کی آنکھوں سے اس کو پڑھے گا یا بغور اس کلام کو سنے گا تو اس کو اس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوگا۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اس میں شک نہیں کرتا، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے واضح اور روشن دلائل کی وجہ سے یہ شک کا محل نہیں ہے اور اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کفار اور مشرکین اس میں شک کرتے ہیں تو اس کی وجہ ان کی بصیرت سے محرومی ہے، خواہش نفس کی اتباع ہے، تکبر اور ہٹ درمی ہے اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے۔ اور آپ دیکھیں آج کل بھی تو ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے دماغ کے دریچے بند کر لیے ہیں اور وہ کسی نئی فکر کو اپنے ذہن میں آنے نہیں دیتے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ فی ریبہ کی صفت ہے اور للمتقین اس کی خبر ہے، اور معنی یہ ہے کہ متقین کے لیے اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگلا جملہ دیکھیں کتنا زبردست لکھا ہے کہ جن لوگوں نے شک کیا، یعنی کس میں؟ قرآن میں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے کلام میں، تو وہ متقین ہی نہیں ہیں۔ وہ کون ہے؟ کفار اور مشرکین۔ اس لیے فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہدی للمتقین کی تفسیر کرتے ہوئے آگے لکھا جاتا ہے کہ آیا قرآن مجید، صرف قرآن مجید کا نام لیا اور کسی کتاب کا نہیں۔ غور کیجئے کہ آیا قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے یا صرف متقین کے لیے؟ تو اس کے لیے آیت پیش کی جاتی ہے سورۃ بقرہ کی 185، جس میں لکھا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن قرآن مجید صراط مستقیم ہے اور متقین کو قرآن مجید کے احکام پر عمل کی توفیق نصیب اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ قرآن مجید کے انوار سے مستفید ہوتے ہیں اور اس پر تدبر اور تفکر کرتے ہیں، اس سے ان کے دماغ کی گرہیں کھلتی ہیں۔ تو غیر متقین کے لیے بھی قرآن ہدایت ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اس ہدایت کو قبول نہیں کرتے، اس کے احکامات پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو روشن نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید کے سب کے لیے ہدایت نامہ ہونے میں اس سے قرآن پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور زبردست مثال آگے دی گئی ہے کہ اگرچہ اندھے کو آفتاب نظر نہ آئے تو اس سے آفتاب کے روشن ہونے میں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن بھی اسی طرح روشن کتاب ہی ہے، سب کے لیے ہدایت ہی ہے۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 69 کے مقدمہ میں قرآن کی فصاحت و بلاغت پر زبردست باتیں لکھی گئی ہیں کہ یہ قرآن اختلاف سے اور نقص سے مبرہ ہے، اور اس میں کچھ علامہ کے اقوال بھی لکھے گئے ہیں، جیسے کہ علامہ علاء الدین صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید کے سوا ہر کتاب کی عصمت کا انکار فرماتے ہیں۔ پھر علامہ شامی یہ لکھتے ہیں اپنی شرح میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب العزیز کے سوا کسی کتاب کے لیے عصمت کو مقرر نہیں کیا، کسی کتاب کے لیے، یا کسی اور کتاب کی عصمت پر راضی ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اس کتاب کی شان ہے جس کے حق میں فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 42۔ اس کتاب میں باطل سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ قرآن مجید کے علاوہ غور کیجئے، قرآن مجید کے علاوہ دوسری کتابوں میں خطائیں اور لغزشیں واقع ہوتی ہیں کیونکہ وہ انسان کی تصنیفات ہیں، اور خطا اور لغزش انسان کی سرزشت ہے۔ اب یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ غلام رسول سعیدی صاحب کی 12 جلدوں پر مشتمل تبیان القرآن، قرآن کی تفسیر میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن اگر یہی باتیں ہم کریں کہ قرآن کے علاوہ صحہ ستہ، قرآن کے علاوہ صحہ اربع، قرآن کے علاوہ شان نزول، قرآن کے علاوہ نہج البالغہ، قرآن کے علاوہ بدایت النہایہ، قرآن کے علاوہ تمام کی تمام فلاں 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 تفاسیر، ان میں شک و شبہ کی گنجائش ہے، وہ نقائص سے مبرہ نہیں، اختلاف سے مبرہ نہیں، ان میں خطائیں ہیں، ان میں لغزشیں ہیں، اور اللہ ان کتابوں کی عصمت سے راضی نہیں ہے کیونکہ وہ باطل ہیں، وہ جھوٹ ہیں، وہ من گھڑت ہیں، وہ اللہ پر افتراء ہیں۔ تو بتائیں پھر ساڈا کی قصور ہے؟ جب قرآن کے مفسرین، علامہ، مفتی، امام سب خود اپنی کتابوں میں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں اور قرآن کی فصاحت و بلاغت پر شاہد ہیں۔ اب اسی سلسلے میں امام شافعی کا ایک واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے امام شافعی کی کتاب الرسالہ ان کے سامنے 80 مرتبہ پڑھی، اور ہر مرتبہ امام شافعی اس میں کوئی نہ کوئی غلطی نکال دیتے تھے۔ بالآخر امام شافعی تھک گئے
اور انہوں نے فرمایا کہ اب تو اسی کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے انکار فرماتا ہے کہ اس کی کتاب کے سوا، غور کیجئے، اس کی کتاب کے سوا اور کتاب صحیح ہو۔ اس کا مطلب قرآن کے بعد اگر بخاری اور مسلم کو صحیح کتاب کا درجہ دیا جاتا ہے تو امام شافعی کے نزدیک تو وہ بھی صحیح نہیں۔ اور نبی علیہ السلام سے منسوب ایسی احادیث کہ جو مجھ سے قرآن کے علاوہ لکھے اسے مٹا دو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس حدیث کو دیوار پر دے مارو، تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن شاید غلام رسول سعیدی صاحب کی یا امام شافعی کی یا اور جو علماء ہیں ان کی ہی بات کو سن کر کچھ غور و فکر کریں اور قرآن کی طرف آ جائیں، لہٰذا ہم چلتے ہیں اگلی تفسیر کی جانب۔ تفسیر نمبر 6، ضیاء القرآن، پاکستان کے مشہور مفسر اور جسٹس یعنی جج محمد کرم شاہ ظہری کی 5 جلدوں پر مشتمل یہ تفسیر ہے۔ آپ وفاقی شرعی عدالت کے جج مقرر ہوئے اور آپ نے بہت سے تاریخی فیصلے کیے جو عدالتی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ اور اس کتاب کے ٹائٹل پر بہت ہی پیاری اور خوبصورت آیت یہ لکھی ہوئی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ جسٹس پیر کرم شاہ اپنی تفسیر کے صفحہ نمبر 9 میں لکھتے ہیں کہ قرآن کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور اس کے نازل فرمانے والے نے بارہا اس کا تعارف اس قسم کے کلمات سے کروایا ہے۔ سورۃ آل عمران 138 نمبر آیت میں ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ یہ واضح بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ تو پیر کرم شاہ لکھتے ہیں کہ آج ہمیں قرآن مجید کے اس پہلو پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، لیکن افسوس قرآن کا یہی پہلو جو ہے وہ مہجور ہو چکا ہے۔ قرآن حکیم کا مقصد اولین انسان کی اصلاح ہے، تربیت فہم سے اس کے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے۔ پھر اسی صفحہ کے آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ اے درماندہ راہ قوم، قرآن تمہیں عظمت اور عزت کی بلندیوں کی طرف آج بھی لے جا سکتا ہے، بشرطے کہ تم اس کی قیادت کو قبول کر لو، کیونکہ پھر دنیا نے دیکھا کہ قرآن کی اسی قیادت نے کیسے جہالت اور ظلمت کے اندھیروں کو عرب سے دور کیا۔ پھر اسی قوم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں دنیا کی امامت واپس مل سکتی ہے اگر تم اس کی واپسی کی تڑپ رکھتے ہو۔ قرآن تمہیں واپس دلا سکتا ہے اگر تم قرآن کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو۔ پھر اگلے صفحے پر وہ لکھتے ہیں کہ قوم کو مجموعی طور پر اصلاح یافتہ اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب اس کے تمام عناصر حق کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے اور اپنے اپنے دائرہ عمل میں قرآن مجید کی ہدایت پر کاربند ہوں اور اپنے اپنے فرائض کی انجام دہی میں پوری دیانتداری سے مصروف کار ہوں۔ اب جو قومیں قرآن مجید کی ہدایت پر کاربند نہیں ہوئی ان کے واقعات قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں، لیکن ہم یہ زحمت بہت کم گوارا کرتے ہیں کہ اپنے اعمال کا موازنہ ان برباد شدہ قوموں کے اعمال سے کریں اور یہ سوچیں کہ کہیں ہم بھی انہی نافرمانیوں کا شکار تو نہیں۔ اگر ہیں تو اپنے انجام کی ہولناکیوں سے غافل کیوں ہیں؟ کیا مکافات عمل کا قانون قدرت کا اٹل قانون نہیں؟ کیا ہم یہ نہیں پڑھتے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ تو اپنے قانون میں تبدیلی ہرگز نہیں کرتے؟ تو اپنے اعمال کو قرآن کے مقرر کیے ہوئے ترازو میں تولیں اور اسی کی کسوٹی پر پرکھیں، کیونکہ قرآن اپنے ماننے والوں کے لیے ایک واضح اور مکمل ضابطہ حیات ہے، اور قرآن نے جو شریعت کاملہ ہمیں دی ہے اس میں ان سوالات کا مکمل جواب موجود ہے۔ اسی لیے عبادات، سیاسیات، معاشیات، نظام اخلاق وغیرہ تمام امور کو شریعت نے اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا حکم اس امت کو دیا گیا تھا کہ جو گروہوں میں بٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، تو اس پراگندہ شرازہ کو یکجا کرنے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ انہیں قرآن حکیم کی طرف بلایا جائے۔ دیکھیں، کسی اور کتاب کا نام نہیں لیا گیا، صرف اور صرف قرآن کا نام لیا گیا کہ اس کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اور یہی ہمارا فرض ہے اور ہمیں اس فرض کو بڑی دل سوزی سے ادا کرنا چاہیے۔ جی، تو پیر کرم شاہ ظہری صاحب نے بہت ہی زبردست بات کہی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس فرض کو نبھائیں گے اور آخری دم تک نبھائیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ایک اور تفسیر کی جانب، اور یہ آخری تفسیر ہے کیونکہ تفسیروں کا تو ڈھیر ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور اس تفسیر میں سے میں چند سطریں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ اور یہ تفسیر ابن کثیر تالیف ہے، امام حافظ عماد الدین ابن کثیر صاحب کی،
اور اس تفسیر کے ابتدائی صفحات میں یہ لکھا ہے کہ علامہ ابن کثیر نے تفسیر قرآن بالقرآن کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، اور وہ اپنی تفسیر کے شروع میں خود لکھتے ہیں کہ یعنی تفسیر کا بہترین اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ اور اسی تفسیر کے صفحہ نمبر 13 پر ہے کہ قرآن کریم کے عمیق مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآنی آیات باہم ایک دوسرے کی تفسیر اور توضیح کرتی ہیں، یعنی ایک حکم کو اگر ایک جگہ بیان کیا گیا ہے تو اسے کسی دوسری جگہ وضاحت سے لایا گیا ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ قرآن کو کیا مفسرین کی تفسیر کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اور کیا مفسرین نے کہیں اپنی تفسیروں کو حرف آخر کا نام دے کر قرآن کے احسن تفسیر پر سوال کھڑا کیا ہے؟ نہیں۔ کیا قرآن کو قرآن سے ہی سمجھنا غلط ہے؟ نہیں۔ جب نامور مفسرین کو اس بات پر اعتراض نہیں تو ڈٹ جائیں اور قرآن کھولیں اور قرآن کے خلاف جانے والی ہر بات کو دیوار پر دے ماریں۔